کیا توحید کا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری ہے۔ ایمان مجمل میں کہا گیا ہے اقرارم باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا توحید کی، یہ ضروری ہے۔ توحید کا زبان سے اقرار چلیے سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک بات بتائیں کہ کیا توحید کا عملی پہلو کیا ہے، اور کیا ہمارے کسی عمل سے ہمارے عقیدہ توحید کی تردید بھی ہوتی ہے؟ کہ ہم زبان سے تو توحید کا اقرار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کیا کوئی ایسے اعمال ہیں یا ہم اپنے عمل کے ذریعے بھی کیا توحید کی تردید کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں؟ عمل تو بنیادی چیز ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کو الہ مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب اس کے اندر سوچنا چاہیے کہ الہ کا جو مفہوم ہے وہ کیا ہے، اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ الہ کے محدود معنی ہیں معبود، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لیکن اس کے محدود معنی کے علاوہ مفہوم جو ہے وسیع جو ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے معبود مانا اللہ تعالیٰ کو تو پھر اسی کو پکارنا ہے، اسی سے دعا کرنی ہے، اسی سے لو لگانی ہے، اسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا ہے، تب جا کے یہ معلوم ہو، یہ پتہ چلے گا کہ واقعی یہ شخص جو ہے وہ توحید کا قائل ہے، یہ اس کا عمل بتائے گا۔ اب وہ زبان سے تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور پکار کسی اور کو رہا ہے، مسجد سے باہر جا کے سجدہ کہیں اور کر رہا ہے، مدد کے لیے کسی اور کو پکارتا ہے، عالم الغیب کسی اور کو سمجھتا ہے، یہ تو اللہ کی صفات ہیں۔ تو اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس نے محدود معنی میں توحید کو لیا، وسیع معنوں میں نہیں لیا۔ اب دیکھیں اس کو سمجھے اس طرح سے کہ مکے میں اللہ کے رسول نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ الفاظ ہیں اللہ کے رسول کے، تاریخ میں محفوظ ہیں۔ اے لوگو کہو زبان سے لا الہ الا اللہ، تمہیں کامیابی ملے گی۔ اب سوچنا چاہیے وہاں تو سارے لوگ کامیاب تھے، تاجر تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، تو کیسی کامیابی کی طرف بلایا گیا؟ آخرت کی کامیابی، دنیا کے ساتھ آخرت کی کامیابی، جنت میں جانے کا ذریعہ یہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یہ کلمہ ہم زبان سے ادا نہیں کریں گے، باقی ہم سے کچھ بھی کہلوا لو۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کلمہ تو آج آسانی سے ہم کہتے تھے لا الہ الا اللہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عربی زبان جانتے تھے اور الہ کے وسیع مفہوم سے واقف تھے، محدود سے نہیں، وسیع مفہوم سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم نے اللہ کو الہ مان لیا تو پھر یہ بت جو ہمارے 365 رکھے ہوئے ہیں ان کی پوجا ہم نہیں کر سکتے، ان کو مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھ سکتے، ان کے آگے سجدہ ریزی نہیں کر سکتے۔ یہ ساری چیزیں وہ سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کہا نہیں یہ کلمہ ہم نہیں پڑھیں گے لا الہ الا اللہ۔ آج آسانی سے ہم کہتے تھے لا الہ الا اللہ، یہ اس کے وسیع مفہوم کے اندر ہے کہ جب ہم نے اللہ کو مانا تو ہمارا عمل یہ بتانا چاہیے، عمل سے ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم صرف اسی کو الہ سمجھتے ہیں، نہ ہم کسی دوسرے کو پکاریں، نہ کسی دوسرے سے مدد کی توقع رکھیں، نہ دوسرے کو نفع نقصان کا مالک سمجھیں۔ یہ ساری چیزیں اس کا عمل بتائے گا۔ زبان سے تو اقرار کوئی بھی کر سکتا ہے لا الہ الا اللہ، تو یہ اللہ کے صفات ہیں، ان میں شرک نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ اس کا عمل جو ہے، عمل سے اس کا اظہار ہو جائے گا توحید کا۔
تو توحید سے متعلق کیا قرآن میں کچھ نبیوں کے واقعات وغیرہ اس طرح کی کچھ چیزیں آتی ہیں جن سے بھی یہ جو معاملہ ہے توحید کا یہ اور زیادہ؟ دیکھیے قرآن پورا توحید سے بھرا پڑا ہے، خاص طور سے انبیاء کے جو واقعات ہیں تو ان کو آپ اگر یکجا کر کے پڑھیں گے تو آپ کو صحیح توحید کا عقیدہ معلوم ہوگا۔ مثال کے لیے حضرت نوح کا ذکر کس کس آیت میں آیا ہے، اب آپ اگر نہیں نکال سکتے تو ہم بتا دیں گے آپ کو، جو حضرات دلچسپی رکھتے ہیں وہ معلوم کر سکتے ہیں، ہم بتا دیں ان کو، چینل پہ تو نہیں بتایا جا سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کن کن صورتوں میں کن کن آیتوں میں آیا ہے، تو یہ انبیاء کے جو واقعات ہیں توحید سے بھرے پڑے ہیں، سب نے سب اللہ کی توحید کی طرف ہی بلایا۔ مکے میں جو 86 صورتیں نازل ہوئیں، بتائیے 86 صورتیں، 28 صورتیں مدینے میں نازل ہوئیں احکام سے متعلق۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنا تھا۔ یہ عقیدے مضبوط ہو جاتے ہیں تو آدمی اللہ کے احکامات پر چل پڑے گا۔ تو مکی آیتوں کا آپ مطالعہ کریں، اس میں جو انبیاء کے واقعات ہیں وہ دیکھیں جو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ حضرت نوح نے یہی کہا، حضرت ہود نے یہی کہا، حضرت صالح نے یہی کہا، حضرت شعیب نے یہی کہا، سب نے یہی کہا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرے سورہ کہف کے اندر کچھ نوجوانوں کا واقعہ ہے جو شرک سے بچنے کے لیے غار میں چھپ گئے تھے، اس کا مطالعہ کریں۔ سورہ مومن میں ایک مرد مومن کا واقعہ ہے۔ سورہ یاسین میں ایک ایمان لانے کا واقعہ ہے، ایمان لانے والے شخص کا، کہ وہ ایمان لایا، لوگوں نے اعلان کیا تو لوگوں نے اس کو شہید کر دیا، تو اللہ نے فوراً ہی اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ یہ سورہ یاسین میں دیکھیں آپ، یہ مخصوص واقعات ہیں انبیاء کے واقعات کے علاوہ۔ تو اس طرح سے یہ توحید کا عقیدہ ایک دم واضح ہو جائے گا، اس میں ان کا مطالعہ کریں آپ۔